ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے. ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے. اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور چاروں صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو سٹرنتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 80 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ یہاں کیا، سامنے لائے. اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے. اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے. پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں. اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے. اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے. ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں، ان کی رہائی. اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی فل فور رہائی. اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا، اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب الادب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری
MWM मजलिस वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अलामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहां पे मैं अलामा साहब आपका तहे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने PTI की और इमरान खान साहब की हमायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 3 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। हमारी 180 सीटें कौमी असेंबली में है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी KP में है, हमारी सीटें सिंध में भी है, हमारी बलूचिस्तान में भी है और पंजाब में है, और कोई पार्टी के दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूं कि चीन के बानी माओ सेतुंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दे तो वो फौज होती है, फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वजीर आजम साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए, और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप ज़हन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीजें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे।